ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نہیں کی ہے ایک ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے، تو جو اللہ 70 درجہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہو اس کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہر ایک کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان ہے۔ نادانو، تم سب کو منانے کے چکر میں میرے اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ تم نے سب کے لیے وقت نکالا، رب کے لیے وقت نہ نکالا۔ تم نے سب کے لیے آنسو بہائے، اللہ کے لیے آنسو نہ بہائے۔ تم نے سب کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے لیے قربانیاں نہ دی۔ اللہ اکبر، یہ دکان کی محبت جو اللہ اکبر تمہیں مسجدوں سے دور کیے ہوئے ہیں، یہ دوستوں اور یاروں کی محبت جو تمہیں اللہ سے دور کیے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ یاروں کی محفلیں کب تک ہوگی؟ یہ دکانوں کی بہاریں کب تک ہوگی؟ یہ یاروں کی قطاریں کب تک ہوگی؟ یہ جھوٹے محبت کے دعوے دار کب تک ہوں گے؟ نادان، جب تمہیں موت آئے گی تو سارے یار بھی تمہارے جنازے پر نہ آئیں گے، ہر دوست بھی جنازے پر نہ آئے گا۔ مطلب کہ یاروں میں اتنے الجھے کہ اس یار کی یاری بھول گئے۔ بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے انسان، تو نے دھوکے باز دوستوں سے دل لگایا، اور جو تیرا حقیقی یار تھا، جس نے ماں کے پیٹ میں تیری پرورش کی، تیری پیدائش سے پہلے جس نے ماں کے سینے میں تیرے لیے غذا پیدا کی، تو نے اس خدا کو کتنا منایا؟ تو نے رات کے 3 بجے تک زنا کی تصویریں دیکھی، لیکن کبھی رات کے آخری پہر 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں تجھے توبہ کا موقع نہ ملا؟ اول آخر جس کی رحمتوں کی تجھے احتجاج ہے اور تم محتاج ہے، تو نے کبھی اس کی بارگاہ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش نہیں کی؟ اشرف المخلوقات کہلانے والے انسان، ہوائی جہازوں میں پرواز کر کے اترانے والے انسان، اونچے اور قیمتی لباس پہن کر کے اکڑنے والے انسان، تیری زندگی کا مقصد تو یار منانا تھا۔ غالب کہتے ہیں ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ سارا جھگڑا تو ہونے کا ہے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہ میں ہوتا تو خدا ہوتا، وہ بندہ کس کو کہتا اور وہ کس کا خدا ہوتا؟ فَأَحْبَبْتُ عَرَفَا کہہ کر اس نے تیری عظمت کے ڈنکے بجائے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ کر اس نے تیرا چہرہ سجایا، اور کنڈیشن یہ رکھی سب تجھے دیا، کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے منا لے۔ اور منانا اتنا آسان کہ جب سب سو رہے ہو تو 2 رکعت پڑھ کر کے گڑ گڑا لے۔ ارے اوروں کے ہاں حال یہ ہے، اقبال جرم کرو تو سزا ہو، اس کے یہاں اقبال جرم کرو تو معافی ہو جائے۔ جرائم کا اقرار کر لو تو وہ معاف کر دے، اور گندگی کی پستی سے نکال کر توبہ کی برکت سے تمہیں فرشتوں سے بلند کر دے۔ کیا شان ہے اس کی؟ ہم نے سب کو منایا، اسے نہیں منایا۔ دوستوں نے کہا اتنے وقت تک میرے لیے جگنا تو جگتے رہے، کبھی اس کے لیے بھی جگے؟ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چر یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ، اگر تو نے خدا منا لیا تو ٹھیک ہے، اور خدا کو نہ منا سکا تو تجھ پر تو کتے بھی سبقت لے گئے۔ کتے آگے ہو گئے تو پیچھے ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مالک کتے کو 1 روٹی دیتا ہے، کتا مالک کا در چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، ڈنڈے پڑتے پھر بھی در نہیں چھوڑتا، اور وہ کریم ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہم اس کا در چھوڑ کر بھٹک رہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے مومن کی پہلی صفت التائبون، وہ توبہ کرنے والے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے کیسا کریم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ پڑھنے چلا تھا لیکن بات نکل آئی، کیسا کریم ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی جوان اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو 40 دن تک نور کی قندیل آسمانوں میں روشن کرواتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ آج جوان نے توبہ کی ہے، اس خوشی میں یہ قندیل جل رہی ہے۔
اللہ کو جوان بھی پسند، جوانی کی توبہ بھی پسند، اور کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو کتنے بلند مقام عطا کر دیے۔ بس ایک بات عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں دوسری صفت کی طرف۔ ایک ڈاکو ہے جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ اللہ اکبر! ڈکیتی کا عالم یہ ہے کہ علاقے کا علاقہ فضیل کے نام سے ڈرتا ہے۔ بغداد کے گرد و نواح میں کوئی بندہ رات کے وقت سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن میرے اللہ کی شان ہے، جب کسی کو راستہ دینا چاہتا ہے تو بہانے پیدا کر دیتا ہے، کبھی ایسی محفلوں کے بہانے اور کبھی کبھی محفلوں کے بہانوں سے زندگیاں بدل دیتا ہے، اور کوئی محفل میں نہ آئے تو کسی کو بھیج کر کے اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب وہ کریم چاہتا ہے اپنے قریب کرنا تو کر دیتا ہے۔ درمیان میں بات یاد آئی تو عرض کروں، ہارون رشید اپنے وقت کا بادشاہ تھا، حضرت بہلول دانا وقت کے مجذوب ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے کہ بڑے بڑے ائمہ ان کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے، مجذوب تھے، دیوانے تھے۔ ہارون رشید کی تمنا تھی کسی وقت تو بہلول دانا میرے گھر آئیں، لیکن ہارون رشید کے گھر حضرت بہلول دانا جاتے نہیں تھے۔ اس لیے نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ جس کو یار کی معرفت مل جاتی ہے اسے بادشاہوں کی چوکھٹ سے کام کیا ہے۔ بادشاہ حقیقی جس کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید وہاں جایا کرتا تھا، حضرت بہلول دانا نہیں آتے تھے، بہت کوششیں کی، دعوتیں دی، بہلول دانا نہیں آئے۔ ایک دن ہارون رشید نے کہا کپڑے کا تھان زمین پہ ڈال دو، بہلول دانا اپنی دیوانگی میں گزریں گے تو کپڑا اٹھا لینا اور سب مل کر اٹھانا اور اپنے محل کے اندر بہلول کو بلا لینا۔ کپڑے کا تھان ڈال دیا گیا، روزانہ کے معمول کی طرح حضرت بہلول دانا جو ہے اپنی دھن میں دیوانگی میں مستی میں جا رہے تھے، کپڑے پر پیر رکھا، اوپر کی طرف فوج کھڑی تھی، جلدی سے کپڑا سمیٹا اور اوپر کی منزل میں بہلول دانا کو بلا لیا، بادشاہ ہارون رشید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے بہلول سے کہا بہلول بلا کر نہیں آئے، ہم نے کیسے اٹھوایا؟ حضرت بہلول دانا چپ رہے۔ ہارون رشید کو بہت سے سوالات پوچھنے تھے، انہیں دیکھ کر سب بھول گیا۔ ایک سوال یاد آیا، بابا یہ بتائیں اللہ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ بس ایک بات بتا دے اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت بہلول دانا نے مسکرا کر کہا اللہ تک پہنچتے نہیں ہیں ہارون رشید، جیسے تو نے مجھے اٹھوایا ہے ویسے خدا اپنے کرم سے اٹھوا لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دیتا ہے۔ کوئی پہنچ نہیں سکتا، جب وہ بلانا چاہتا ہے تو ڈاکوؤں کو بھی قطبیت عطا کر دیتا ہے، اللہ چوروں کو بھی ولایت عطا کر دیتا ہے۔ انسان پوری زندگی مصلی پر گزار دے اور وہ نہ چاہے تو بندے کو 2 رکعت کا ثواب بھی نہیں ملتا، اور اگر اللہ چاہے تو ایک سجدے کی برکت سے اللہ مقام ولایت عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ حالات پیدا کرتا ہے اور بہانے سے قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! فضیل کی ڈکیتی کے چرچے بہت دور دور تک ہے اور کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ایک قافلہ آیا ہے اور وہ لوگ جانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک قرآن کی آیت پڑھنے والا آیت پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ بس ایک آیت نے اثر کر دیا دل پر اور فضیل پکارنے لگے، بالکل وہ وقت آ گیا ہے، بالکل وہ وقت آ گیا ہے۔ سینکڑوں کی جان لینے والا فضیل، سینکڑوں کو قتل کرنے والا فضیل، توبہ کے لیے کہاں خانہ کعبہ نہیں، توبہ کے لیے کہاں کسی مقبول بندے کی چوکھٹ نہیں، بلکہ جہاں کھڑا ہے وہیں سچے دل سے 2 آنکھ میں آنسو آ گئے اور دل لرزنے لگا اور یوں کہتا ہے وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، توبہ توبہ توبہ، بس توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے۔ اور فضیل نے توبہ کی، چند قدم آگے بڑھے، ساتھی آ کر کہتے ہیں فضیل بڑا قافلہ آیا ہے، چلتا نہیں؟ اس وقت فضیل نے کہا اب میں نہیں آتا، اس لیے کہ میں نے توبہ کر لی۔ اذان یہاں بھی ہوگی اور آپ اذان کا جواب عطا کریں، پھر گفتگو جاری رہے گی، پھر نماز یہاں ہوگی انشاءاللہ۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف. جن بھائیوں کو جانا ہے وہ بھی جا سکتے ہیں، جلدی سے اٹھ جائیں جن جن لوگوں کو جانا ہے، اور جن کو بیٹھنا ہے وہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. مجھے معلوم ہے آپ کی محبتیں میں جانتا ہوں، آپ کسی ضرورت سے جا رہے ہوں گے، ایسے آپ نہیں جا سکتے. مزید جن کو جانا ہے جلدی سے کھڑے ہو جائیں، چلے جائیں. ایک بار جو بیٹھے ہیں وہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ کر کے ساتھی کہتے ہیں لوٹنا نہیں ہے قافلے کو، کہ میں توبہ کر چکا ہوں. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اسی سوراخ سے دودھ کے قطرے واپس نہیں جا سکتے، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر گناہ کی طرف نہ جائے. چہرے سے آنسو نکلنے کے بعد جو آنکھ سے آنسو چہرے پہ آتے ہیں، دوبارہ اسی رستے سے پھر آنکھ کے اندر آنسو نہیں جا سکتا. اسی طرح گنہگار گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اسی راستے نہ جائے. اور سن لو، جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کو واپس گناہ کی طرف ماحول کھینچتا ہے، اس کی آزمائش اور اس کا امتحان ہوتا ہے. لیکن وہ بندہ جب سچی توبہ کر لے تو پھر وہ کبھی اس طرف لوٹ کر نہیں جاتا، پھر خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یاروں نے کہا چل فضیل، اتنا بڑا قافلہ مال و دولت لے کر کے وہاں موجود ہے. فضیل نے کہا میں نے نہیں جانا، میں توبہ کر چکا ہوں. اتنا سننا تھا. دوستوں نے کہا گناہ کے معاملے میں سردار تھا، توبہ اکیلے اکیلے کیسی؟ اگر تو نے توبہ کی ہے تو ہم بھی تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے سب اپنے اپنے گھر کا راستہ لیتے ہیں. فضیل بھی چلا، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، چلو چلو جلدی سفر مکمل کرتے ہیں. کوئی کہتا تھا نہیں نہیں، یہاں فضیل جیسا ڈاکو رہتا ہے اور وہ ہمیں لوٹ لے گا. فضیل کا اصول یہ ہے، وہ یوں ہی نہیں لوٹتا، وہ پہلے قتل کرتا ہے اور اس کے بعد لوٹتا ہے. اس کا اصول یہ ہے اگر بغیر قتل کے لوٹ لوں، بغیر مار پیٹ کے لوٹ لوں، یہ تو بغیر محنت کی کمائی ہوگی. اس لیے پہلے ماروں گا پھر لوٹوں گا، پہلے قتل کروں گا پھر لوٹوں گا. اس لیے نہ جانا، مال بھی جائے گا جان بھی جائے گی. لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. فضیل نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ لوگوں کے دل پر میری یہ دہشت بیٹھ گئی. اور اس کے بعد رونے لگے اور قافلے والوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں قافلے والوں اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ، جلدی سے سفر طے کر لو. قافلے والوں نے کہا نہیں اے اجنبی، تجھے نہیں معلوم کہ فضیل جان بھی لیتا ہے، فضیل مال بھی لیتا ہے، وہ ہمیں لوٹ لے گا. اس وقت فضیل کی آنکھوں میں آنسو تھے. فضیل جواب دیتے ہیں اب فضیل لوٹے گا نہیں، وہ تو خود لٹ چکا ہے، اب وہ لوٹنے کے قابل نہ رہا. اتنا سننے کے بعد لوگوں نے کہا فضیل لٹ چکا؟ ہاں فضیل لٹ چکا. جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہی فضیل ہے. اب فضیل لوٹے گا نہیں، وہ تو خود لٹ چکا ہے. اور بغداد کا رخ کرتے ہیں، شہر میں پہنچے، لوگوں پر دہشت ہے، جو سامنے دیکھتا ہے ڈر کر ہٹ جاتا ہے. فضیل نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مکہ المکرمہ جاؤں گا اور وہاں جا کر کے کعبے کی مجاوری کروں گا. کعبے کی مجاوری کی ہے. اور فضیل نے جب علم حدیث پر محنت کی، 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد کر لی فضیل ابن عیاض نے. اور اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ اللہ اکبر. فضیل ابن عیاض جب دنیا سے گئے تو بزرگوں نے فرمایا آج دنیا سے اللہ کا خوف اٹھ گیا. فضیل نہیں اٹھا، اللہ کا خوف اٹھ گیا. اس تقوی میں آپ نے زندگی گزاری. غریب نوازوں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.